بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سائمین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہو رہی تھی رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عتق من النار آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. رمضان المبارک میں نفل کا اجر فرائض کے برابر اور فرائض کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے. رمضان المبارک کو یہ ساری خوبیاں حاصل ہیں کس وجہ سے؟ بوجہ قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس رات کو جو فضیلت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اس لیے ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ روزداروں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. قرآن کریم جو آپ سے مطالبہ رکھتا ہے، جو آپ کے سامنے قرآن کریم تقاضا رکھتا ہے، تو آپ قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. مثلا میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مسلمانوں تم سود سے رکو، سودی کاروبار سے رکو، سود لینا دینا اسے بچو. اب آگے ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ تو بچو کی، اگر آپ باز نہیں آئے اس سودی لین دین سے، پھر یاد رکھو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تم تیار رہو. مان لیا آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ حرمین الشریفین میں گزارا، طواف کرتے کرتے گزارا، عمرہ کرتے کرتے آپ کا رمضان المبارک گزر گیا. شکر ہے اللہ کا، فضل ہے اللہ کا. لیکن سودی لینے دین آپ کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے تو شاید 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 حرم مقدس سے بھی انسان خالی ہاتھ واپس لوٹ سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ. آپ کے گھر کوئی اللہ والا آ جائے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرے، شاید ہو سکتا ہے وہ دعائیں ان کے چہرے پہ مار دی جائیں. تو قرآن کریم یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، بچو بچو اس سے، مجھے بچنا ہوگا. تو رمضان المبارک میں ہمارے یہاں روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزدار جو کھانا کھاتا ہے، چاہے کم کھا لے زیادہ کھا لے وہ الگ بحث ہے، روزدار نے جو کھانا کھایا، پھر اس کھانا کھانے یعنی سحری کی وجہ سے اگر اس کے معدے سے، اس کے منہ سے کوئی بدبو آتی ہے تو اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. مشک عنبر سے بھی اللہ کو وہ مشک زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اتنی فضیلت رمضان مبارک کی. جی ہاں، لیکن وجہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. تو رمضان المبارک قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کرنا آپ کے لیے میرے لیے بہت ہی ضروری ہے، تاکہ میرا عمرہ بن جائے، میری تراوی بن جائے، میری تلاوت بن جائے، میرا صدقہ بن جائے، اور میرا زکوٰۃ دینا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. دوستو اصل تو قبولیت کا مسئلہ ہے. اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے جو یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان جوانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا اور مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، مجھے بلایا، یہاں پر مجھے موقع دیا آپ کے ساتھ کے روبرو آنے کا اور آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھنے کا. تو قرآن کریم سے متعلق جو میں نے پہلی بات کی کہ اس پر ایمان کا ہونا، اور دوسرا حق اس کا آپ پر اور مجھ پر یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں، اور نمبر 3 اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اور نمبر 4 اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. 3 حق آپ نے ادا کر لی، لیکن 4 حق نہیں کر رہے ہیں. عمل کون کرے گا؟ آپ نے کرنا ہوگا، آپ نے کرنا ہوگا.
قرآن کریم پر عمل. تو میں جو آیت تلاوت کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہاں سود کھورو اگر نہ تو یم سودی معاملے نش بچو کہین، اگر نہ تو پتھ ہٹو کی یہاں تھیو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہا چھو تہ سۭتۍ جنگ، تم چھو تہ سۭتۍ اعلان جنگ کران. اب جب قرآن کریم یہ بات ارشاد فرما رہا ہے تو عمل کون کرے گا؟ یہ تو عمل کے لیے آیا ہے. اور پہلے مجلس میں نے بات عرض کی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن آپ سے وصیت کرتا ہے، بھائی سے وصیت کرتا ہے. آپ کا بابا مر گیا تو پراپرٹی جو ہے، اگر لڑکے کو 10 لاکھ مل گئے باپ کے ترکے میں سے، باپ کی وراثت میں سے، باپ کی پراپرٹی میں سے، اگر اس کو 10 لاکھ روپے مل گئے تو 5 لاکھ تو بہن کا بھی حصہ ہے. لیکن بھائی یہ کہہ دیتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے خاندان میں کسی بہن کو ملا ہی نہیں، آپ تب مجھ سے یہ بات کریں، پہلے آپ اپنی بہن کو دے دیں. تو سارے دنیا کے لوگ بہنوں کو ان کے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیں یا نہ دیں، بہرحال آپ نے اگر اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اللہ کو اگر آپ نے منوانا ہے، اپنے روزوں کو اگر آپ نے روزہ بنانا ہے، تو آپ اپنی بہن کو اس کا حصہ اس کے حوالے کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی شادی پہ مفتی صاحب مجھے 6 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے، اس کی فلاں چیز پہ مجھے اتنا خرچ آیا. پہلے طے کریں اس کی شادی پر کہ بیٹا میری بہن میں آپ کی شادی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ جو خرچ میں آپ پہ کر رہا ہوں یا آپ کے باپ کی پراپرٹی میں سے کر رہا ہوں اور آپ کے حصے کی چیز ہے یہ. بہرحال وراثت کے معاملے میں جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ کھا گئے ہیں انہیں چاہیے کہ کفن میں بند ہونے سے پہلے، قبر میں چلے جانے سے پہلے انہیں ان کا حصہ واپس دے دیں، کہیں قیامت میں آپ کی نمازیں ریجیکٹ نہ ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام من لا دینار لہ ولا درہم لہ. مفلس حاض گو سو یس نے دینار تے دراہم آسن کی، جس کے پاس دینار اور دراہم نہ ہو وہ مفلس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کون ہے. مفلس وہ شخص ہے جو بہت سارے اعمال لے کے آیا، کل قیامت میں روز محشر میں میزان کے پاس کھڑا ہوا، نمازیں بھی اللہ، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، تلاوت بھی، اذکار بھی، تسبیحات بھی، فلاں بھی، بہت سارے اعمال لے کے آیا، خوش تھا، ایک پہاڑ کا انبار، ایک پہاڑ جیسا تھا اس کے اعمال. لیکن جو ہی اس کے اعمال کا وزن ہونا شروع ہوا تو کچھ دعوے دار بھی کھڑے ہوئے کہ یا اللہ اس نے مجھے ایک مرتبہ گالی دی تھی، اچھا اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اچھا ایک کام کرو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دو جس کو اس نے گالی دی تھی، کچھ نیکیاں اس کو دے دو جس کا مال یہ کھا گیا تھا، کچھ نیکیاں اس کو دے دو کہ جس کی بے عزتی اس نے کی تھی، جس کی اس نے رسوائی کی تھی. مثلا میں نے علی محمد کے متعلق علی محمد کے متعلق میں نے غلام رسول سے کہا کہ علی محمد یہ تو بہت بڑا چور ہے، اس نے ابھی سیمنٹ کی ایک گاڑی چرائی تھی، تمہیں معلوم ہے؟ تو اس کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات کہ علی محمد چور ہے، وہ سیمنٹ چور ہے. اب مجھے حج پہ جانا ہے، میں مسجد میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ اسے معاف کرنا. سب نے معاف کیا، علی محمد نے بھی معاف کیا، لیکن نہیں معاف نہیں ہوگا. علی محمد کے معاف کرنے سے بھی پہلے علی محمد کی اس بے عزتی کو، اس کی عزت کو آپ نے بحال کرنا ہوگا کہ آپ نے غلام رسول کے پاس جانا ہوگا کہ غلام رسول وہ جو سیمنٹ چوری کا مسئلہ میں نے علی محمد سے متعلق کیا تھا وہ صحیح بات نہیں تھی. تب جا کر علی محمد کا معاف کرنا معاف کہلانا شمار ہوگا، معاف کرنا شمار ہوگا. تو ہم نے کیا کیا؟ اس کی بے عزتی کی، اس کی رسوائی کی، اور جتنی آپ نے رسوائی کی، جتنی آپ نے اس کو بدنام کیا، اتنا ہی آپ کو انہی لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو بحال کرنا ہوگا. ٹھیک، آپ ایسا نہیں کر گئے، یہ بھی کل دعوے دار کھڑا ہوا کہ یا اللہ اس نے میری عزت کو پامال کیا تھا، پورے علاقے والے مجھے چور سمجھتے تھے اس کی وجہ سے، جبکہ میں چور نہیں تھا. اس کو جواب دینا پڑے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص مفلس ہے. تو قرآن کریم پر عمل کرنا کیا مطلب؟ کہ قرآن جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے بہن کو اس کا حصہ دو اس کے باپ کے ترکے میں سے. اگر آپ کی ماں بیوہ ہو گئی، یعنی آپ کے والد صاحب مر گئے،
آپ کی ماں بچی ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی وراثت میں سے مجھے حصہ ملنا چاہیے، اس کو حصہ دے دو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کی بیوہ ماں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی ناسور ہماری اس قوم کو اندر اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کہ بچے والدہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یا تو میں آپ کو قتل کروں گا یا خود کو قتل کروں گا، آپ کیسے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اسلام نے اسے حق دیا تھا، آپ اس حق کو کیوں چھین رہے، کیوں دبا رہے ہیں؟ تو خیر، قرآن کریم کا چوتھا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم نے جو اس کو حقوق دیے ہیں، آپ ان حقوق کو نہیں چھین سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چھین لیے یہ حقوق ان سے تو کیا ہوگا؟ روزوں کے بعد بھی، افطاری اور سحری کے بعد بھی، حتیٰ کہ اعتکاف کے بعد بھی، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کو پانے کے بعد بھی شاید آپ خالی ہاتھ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے چوتھا حق کہ قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اگر آپ نے اس کو پس پشت ڈال دیا تو یہ سارے کام شاید رائگان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے بات پہلے عرض کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے ماہ رمضان المبارک، آپ کو جو عزتیں ملی ہیں، آپ کو جو عزتیں ملی ہیں، آپ کو جو عروج ملا ہے، آپ کو جو شرف ملا ہے، یہ صرف اور صرف بوجہ قرآن ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو رمضان المبارک بھی کوئی مہینہ شاید نہ ہوتا، سیام بھی کوئی چیز نہ ہوتی، لیکن قرآن تھا۔ اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کا اہم مطالبہ آپ سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کر لیا جائے۔ تو عمل، جو بھی آپ نے قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد، اس کو صحیح پڑھنے کے بعد، اس کو صحیح سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور عمل کے بعد ایک آخری پانچواں حق ہے کہ اس قرآن کریم کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانا، انسانیت کو سنانا قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے۔ یہ ذمہ داری صرف مفتی صاحب کی نہیں، یہ صرف کسی خاص تنظیم یا خاص افراد کی ذمہ داری نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا نائب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس قرآن کریم کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا شروع کرے۔ عمل کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا گیا کہ آپ کی بات دوسرے پر تب اثر انداز ہو سکتی ہے جب آپ خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ آپ خود عمل کرنے والے نہ ہوں، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر اور اس کی تشریح کو لوگوں کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز میں آپ رکھنے والے ہوں، شاید آپ کی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کی بات اثر انداز اسی حد تک ہو سکتی ہے کہ جتنا آپ کی زندگی میں قرآن ہوگا، آپ کی زندگی میں جتنا قرآن ہوگا، انشاءاللہ قرآن کریم اتنا ہی آپ کی زبان سے جو ادا ہوگا دوسرے پہ اثر انداز ہوگا۔ تو قرآن کریم کی جو 5 حقوق ان 3 مجالس میں ہم نے ذکر کیے کہ نمبر 1 اس پر ایمان کا ہونا، اور نمبر 2 اس کو صحیح پڑھنا، نمبر 3 اس کو صحیح سمجھنا، اور نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 آخری حق۔ اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں، میں موٹے موٹے حقوق، اہم حقوق جو اس کے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 5واں حق جو ہے کہ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو پورے دنیا تک پہنچانا۔ دنیا والوں کو بتاؤ، مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان انسانوں کو مارنے والا نہیں، یہ گلا گھونٹنے والا نہیں، یہ قاتل نہیں، یہ ظالم نہیں۔ ان سے بتاؤ کہ ان کا قرآن انہیں کہتا ہے کہ آپ دوسری کی غیبت نہ کرنا، پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرنا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اگر تم نے ایسا کیا، دوسرے کی عیوب کو، دوسرے کی کمی کو تم نے آپس میں، کمیوں کا ڈسکس تم آپس میں تم نے ڈسکس کرنا شروع کیا، تو یاد رکھنا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا جاؤ؟ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ انسان کو مارنا دور کی بات ہے، انسان کو مارنا دور کی بات ہے۔ مذہب اسلام، ہمارا قرآن تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ چلتے چلتے بھی تم کسی چونٹی کو روند نہ ڈالنا، اس کے بارے میں بھی حق ہے۔ ارے تم غلط نگاہوں سے کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، گلا کاٹنا دور کی بات ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں۔ غلط نگاہوں سے، غلط نیت سے، غلط انداز سے دیکھنا جب جائز نہیں تو گلا کاٹنا کہاں جائز ہے؟ گلا کاٹنا۔ لیکن ہم ہیں کمزور، ہم قرآن کریم کے
پیغام کو سمجھ نہیں پائے، جب ہم خود سمجھ نہیں پائے تو ہم دوسرے کو کیا سمجھاتے؟ جب ہم دوسرے کو کیا سمجھاتے؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبی سے مالا مال کیا ہے۔ میں عرض کروں اگر صرف ان 5 چیزوں کی ہم ان حقوق کی ادائیگی کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ میری زندگی راحتوں والی گزرے گی، عظمتوں والی انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی گزرے گی۔ حب قرآن کے مسئلے میں ہم نے پچھلے سال اپنے یہاں 3 دن میں مکمل تراویح پڑھنے کا انتظام کیا تھا، 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین شروع سال میں تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید 10-20 لوگ ہوں گے جو اس میں شرکت کریں گے، لیکن اللہ کے فضل سے، کرم سے، عنایت سے کہ ہمارے یہاں دارالعلوم دعوت الارشاد شدلو رفیع آباد بارہمولہ میں پہلے ہی سال الحمدللہ 300 سے زیادہ افراد اس میں شریک ہوئے، اور دوسرا سال جب آیا تو ہم نے 300 لوگوں کا انتظام کر کے 3 سہ روزہ تراویح کا جب نظم تشکیل دیا تو جب لوگ آئے تو الحمدللہ رب العالمین 500 سے زیادہ لوگ آئے۔ تو اس میں اصل مجھے بات ایک عرض کرنی ہے کہ ایک صاحب تھے، عمر رسیدہ تھے، وہ میرے پاس بالکل جھکتے ہوئے آئے کہ مفتی صاحب میں پوری رات قیام نہیں کر سکتا ہوں، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے انہیں فرمائش کی کہ آپ کرسی استعمال کر سکتے ہیں، ٹول استعمال کر سکتے ہیں، یا بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آپ اوپر جائیں اور 1 گھنٹے میں 1-1.5 گھنٹے میں ہمارے یہاں اوپر 1 پارے کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں آپ شریک رہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے 20 رکعت تراویح پہلے پڑھ لی 1.5 گھنٹے میں۔ پھر میں نے دوسرے دن اس سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہنے لگے مفتی صاحب پہلے تو میں نے اوپر 20 رکعتیں پڑھی، جب نیچے آیا تو میں نے سوچا کہ تم سب لوگ جنت میں جاؤ گے، میں کیوں ویسے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ تو وہ خود آیا، کہنے لگا میں پوری رات آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور لوگو تم اس رمضان تم مغفرت کی طرف خوب کمپٹیشن، خوب دوڑو، دوسرے سے سبقت کر جاؤ کہ اگر انہوں نے 2 پارے پڑھے ہیں میں 3 پارے پڑھنے والا بن جاؤں، اگر کسی نے 4 پارے پڑھے میں 5 پارے پڑھنے والا بن جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام کے یہاں ایک مرتبہ کچھ صحابہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو اعمال بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، نماز بھی اور مال بھی۔ ہم تو صرف نماز پڑھ پاتے ہیں یا تسبیحات پڑھ پاتے ہیں، تلاوت کر پاتے ہیں، لیکن یہ مالی طور پر بھی بہت ساری نیکیاں کماتے ہیں۔ تو یا نبی اللہ علیہ السلام ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے، ایسا کام، ایسا عمل بتا دیجیے کہ ہم بھی ان کے ہم پلہ یا ان سے آگے آ جائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، انشاءاللہ تم ان سے آگے ان کے ہم پلہ یا ان سے آگے بھی انشاءاللہ تعالی اعمال کے لحاظ سے تم پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ اکبر، ان مالدار صحابہ کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو مالدار لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہے وسارعوا الی مغفرہ۔ وہ جو غریب صحابہ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یا اللہ یہ ایک ہی آپشن تھا ہمارے لیے الگ سے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں خصوصی اسپیشلی طور پر ہمیں بتایا تھا، اس آپشن کو بھی وہ کھا گئے، اس کو بھی لے گئے، تو روتے روتے آ گئے یا نبی علیہ السلام، وہ تو اس کو بھی ان کو پتہ چلا اور انہوں نے اس کو بھی پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے، یا اللہ جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے سارے مواقع دیے ہیں، اس لیے دوستو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار وسائل سے، فضائل سے، اسباب سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تلاوت کے ذریعے سے بھی، حقوق القرآن کی ادائیگی کے ذریعے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، آپ اس مغفرت کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں اور اتقم من النار کے مہینے میں جتنا ہو سکتا ہو آپ بخل نہ کریں، آپ خوب کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہمارے شیخ حضرت مولانا حضرت شیخ امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ نے ایک وظیفہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے، تم کشمیری قوم تم صبح شام ضرور یہ پڑھا کرنا، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک۔ یا اس کا مطلب یا اللہ جو تیرے شکر کا حق تھا وہ ادا نہ ہو پایا، جو تیرا ذکر کرنے کا حق تھا وہ بھی ادا نہ ہو پایا، جو تیری معرفت کا حق تھا وہ بھی ادا نہ ہو پایا، جو تیرے سامنے جھکنے کا حق تھا وہ بھی ادا نہ ہو پایا۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک ابھی بس کچھ ہی لمحات میں
کمپلیٹ 30 دن اس کو پتہ بھی نہیں آپ کو چلے گا کہ بس یہ چلا جائے گا ماہ رمضان المبارک، لیکن خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس میں ہدایت لینے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر تشریف فرما کر 3 مرتبہ بد دعا پر آمین 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 فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول کیج حج کرو تو از آمین آمین آمین، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اللہ کے حکم سے کہ یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پا لیا پر ہدایت کو نہ پا لیا۔ رمضان کو تو پا لیا، ہدایت کو نہیں پا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر میں نے آمین، مجھے حکم تھا میں اس پر آمین کہوں، آپ نے آمین فرمایا۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالی ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن انتہا تک پہنچتے بھی کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ آپ اس کے لمحات کی قدر کریں۔ قرآن کریم آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین اوراد فاتحہ دیکھنا نہ بھولیے ہر روز صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے کیریئر اسلامک چینل پر۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔